الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور جہاں سے تمہیں نکالا ہے انہیں بھی نکالو، اور قتل سے بڑھ کر فتنہ ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرو جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کرے، اگر وہ تمہیں قتل کرے تو تم بھی انہیں قتل کرو، یہی کافرین کا بدلہ ہے، لیکن اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اور جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے یا اللہ کا دین بلند نہ ہو جائے تب تک ان سے جنگ کرو، لیکن اگر وہ باز آ جائے تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالمین پر۔ اور محترم مہینے کے بدلے ہیں، اور احترامات یہ سارے بدلے ہیں، لیکن اگر وہ جو تم پر زیادتی کرے تو جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے اتنی ہی تم زیادتی کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، جنگ کرنا یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ کرنے سے دونوں طرف کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں صحابہ کو، مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا یا مقاتلے کا یا قتل کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے کہ جب تک سامنے والا تم سے جنگ نہ کرے یا جنگ پر آمادہ نہ ہو جائے تب تک ان سے جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر وہ صلح کے خواہاں اور خواہش رکھتے ہیں تو پھر ان سے جنگ نہیں کرنا، ان سے صلح کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی ان سے جنگ کرو اور انہیں قتل کرو، اور جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو۔ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے حضور کو اور صحابہ کرام کو یہ مکہ سے نکالا تھا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے تو تم بھی انہیں نکال دینا۔ چنانچہ سن 8 ہجری کے اندر جب صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ جب فاتحانہ شان میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے نام سے ایک سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی فتح ہے۔ یعنی سن 8 ہجری کے اندر اللہ نے وہ غلبہ عطا فرمایا، وہ طاقت اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اور اس دن صحابہ کرام اپنے بدلے کی بھاونا اور جوش کے اندر یہ اعلان کر رہے تھے، یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج امان دینے کا دن ہے، لہٰذا اگر کوئی امان لینے آئے گا انہیں امان دیا جائے گا، لیکن جو شخص ہتھیار لے کر آئے گا جنگ کرنے کے لیے اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ شرک اور کفر کو فتنے سے تعبیر کیا، اس لیے کہ جب تک یہ کفر اور شرک یعنی فتنہ رہتا ہے تب تک کوئی نہ کوئی سماج یا معاشرے کے اندر فتنے کی شکل اختیار کر ہی لیتا ہے، لہٰذا جب فتنے کو ختم نہ کر دیا جائے یعنی اسے قتل نہ کر دیا جائے یا فتین کو ختم نہ کر دیا جائے تب تک اس کی جڑوں کو کاٹ نہ دیا جائے تب تک کچھ نہ کچھ چاشنی لگانے کا کام یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قتل کر دینا یعنی جڑ سے فتنے کو ختم کر دینا یہ بہتر ہے تاکہ وہ کبھی سر نہ اٹھائے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے پاس جنگ مت کرو، اس لیے کہ محترم جگہ ہے، وہاں پر منع ہے، لیکن اس جگہ پر بھی اگر وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو تم انہیں چھوڑنا نہیں ہے، انہیں قتل کر دینا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں قتل کرے تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ یہی کافرین کا بدلہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، یہی ان کا بدلہ ہے کہ ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو قتل کیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے ہی۔ لیکن اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لے شرک اور کفر سے، تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کب تک کرنا ہے؟ جنگ کرنے کا مقصد جان نقصان نہیں کرنا ہے، بلکہ جنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب تک فتنہ نہ ختم ہو جائے، یعنی شرک اور کفر سے یہ زمین پاک نہ ہو جائے، اللہ کا دین بلند نہ ہو جائے، تب تک یہ جنگ کا عمل باقی رہے گا۔ لیکن جب یہ لوگ ایمان لے آئے یا یہ کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، تب جنگ کے ماحول کو یا جنگ کو ختم کر دینا ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 مہینے محترم میں ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کے اندر کا احترام یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھا، اور اسلام نے بھی اس کے احترام کو باقی رکھا، لیکن کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس کے احترام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، بے حرمتی کیا کرتے تھے، ناقدری کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں بھی جنگ کرنے پر وہ آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ جبکہ صحابہ کے دل میں یہ بات ہوتی کہ یہ محترم مہینہ ہے، آخر ان مہینوں میں ہم کیا ان سے جنگ کریں، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر وہ ان مہینوں کا احترام نہ کرے یعنی جنگ کرے تو تم بھی ان مہینوں کے اندر ان سے جنگ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان مہینوں کے احترام میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور وہ تمہیں قتل کر دے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم پر زیادتی کرے، اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو تم بھی ان پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بدلہ لینا ہو تو جتنا کسی نے مارا یا ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ بدلہ لینا یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ اگر ہمیں کسی نے 1 تھپڑ مارا ہے تو ہم بھی اس کو 1 ہی تھپڑ ماریں گے، جتنا زور سے مارا ہے اتنا ہی زور سے ماریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں 1 تھپڑ مارا ہے ہم اس کے بدلے 4 تھپڑ مار رہے ہیں، سامنے والے نے آہستہ سے مارا اور ہم اسے زور سے مار رہے ہیں، یہ بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ تو یہ ہے کہ جتنا مارا ہے اتنا مارے، اور جس طرح مارا ہے ہم اسی طرح تھپڑ مارے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور نیکی یہی ہے کہ بدلہ اتنا ہی لیا جائے کہ جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو ظلم اور زیادتی سے حفاظت فرمائے۔ وما علیہ